سلطان محمود غزنوی اور ایک چور کا واقعہ۔ سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں شہر میں چوریاں زیادہ ہونے لگیں تو چوروں کو پکڑنے کے لیے بادشاہ نے یہ تدبیر کی کہ شاہی لباس اتار کر چوروں کا پھٹا سا پرانا سا لباس پہن لیا جائے اور شہر میں گشت کرنے لگے۔ ایک جگہ دیکھا کہ بہت سے چور اکٹھے بیٹھے ہیں۔ بادشاہ بھی وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ چوروں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ بادشاہ نے کہا میں بھی تم جیسا ہی ایک آدمی ہوں۔ چوروں نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی چور ہے۔ انہوں نے کہا ہم لوگ تو ماہرین فن ہیں، کوئی عام چور نہیں، تم اپنا کوئی ہنر بتاؤ، اگر تمہارے اندر کوئی ہنر ہوگا تو تمہیں شریک کریں گے ورنہ نہیں۔ بادشاہ نے کہا آپ لوگ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ لوگوں میں چوری کی جو صفت ہنر اور فن ہے، میرا ہنر اگر اس سے زیادہ پانا تو مجھے شریک کرنا ورنہ بھگوا دینا۔ چوروں نے کہا اچھا اپنا ہنر بتاؤ۔ بادشاہ نے کہا کہ میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم لوگ اپنا ہنر بیان کرو۔ ایک چور نے کہا کہ میرے اندر یہ فن ہے کہ میں اونچی سے اونچی دیوار پھاند کر مکان میں داخل ہو جاتا ہوں، چاہے بادشاہ کا قلعہ ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرے نے کہا میری ناک میں یہ خاصیت ہے کہ جہاں خزانہ مدفون ہوتا ہے میں مٹی سونگھ کر خزانہ بتا دیتا ہوں کہ یہاں خزانہ ہے۔ جیسے مجنوں کو خبر نہیں تھی کہ لیلا کی قبر کہاں ہے، قبرستان جا کر ہر قبر کو سونگنا۔ جب لیلا کی قبر کی مٹی سونگھی تو بتا دیا کہ لیلا یہاں ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جو مولی کے عاشق ہیں وہ بھی مثل مجنوں کے ہر مٹی کو سونگتے ہیں، اور جس خاک میں مولی ہوتا ہے وہ سونگ کر بتا دیتے ہیں کہ اس کے قلب میں مولی ہے۔ اللہ کے عاشقین اللہ والوں کے چہرے سے، ان کی آنکھوں سے، ان کی گفتگو سے پتہ پا جاتے ہیں کہ یہ دل صاحب نسبت ہے۔ تیسرے چور نے کہا کہ میرے بازو میں ایسی طاقت ہے کہ چاہے کتنی ہی موٹی دیوار ہو میں گھر میں گھسنے کے لیے اس میں سوراخ کر دیتا ہوں۔ چوتھے نے کہا کہ میں ماہر حساب ہوں، پی ایچ ڈی میتھمیٹکس ہوں، کتنا ہی بڑا خزانہ ہو چند سیکنڈ میں حساب لگا کر تقسیم کر دیتا ہوں۔ پانچویں نے کہا کہ میرے کانوں میں ایسی خاصیت ہے کہ میں کتے کی آواز سن کر بتا دیتا ہوں کہ کتا کیا کہہ رہا ہے۔ اور چھٹے نے کہا کہ میری آنکھوں میں یہ خاصیت ہے کہ جس کو اندھیری رات میں دیکھ لیتا ہوں دن میں اس کو پہچان لیتا ہوں۔ اب سب چوروں نے بادشاہ سے پوچھا اے چور بھائی تمہارے اندر کیا خاص بات ہے؟ شاہ محمود نے کہا کہ بھائی میری داڑھی میں ایک خاصیت ہے کہ جب مجرمین کو پھانسی کے لیے جلادوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو اس وقت میری داڑھی ہل جاتی ہے، اگر مجرمین پھانسی کے پندے سے چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ سن کر چور مارے خوشی کے کہنے لگے کہ آپ تو چوروں کے قطب ہیں، جب ہم کسی مصیبت میں پھنسیں گے تو آپ ہی کے ذریعے ہم کو خلاصی ملے گی۔ لہٰذا فیصلہ ہوا کہ آج بادشاہ کے یہاں چوری کی جائے کیونکہ آج سے پراگین نہایت پاورفل ہے اور مصیبت سے چھڑوانے والا داڑھی والا بھی ساتھ ہے۔ لہٰذا سب بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کتا بھونکا تو کتے کی آواز پہچاننے والے نے کہا کہ کتا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن چور پھر بھی چوری کے ارادے سے کیوں نہ باز آئے؟ وجہ لالچ اور تمے کے، کیونکہ لالچ آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے اور عقل و ہوش کو اڑا دیتا ہے، جس سے ہنر پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ہر گناہ اس طرح ہوتا ہے کہ شہوت اور لالچ آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، پھر برے بھلے کی تمیز نہیں رہتی۔ جانتا ہے کہ یہ آنکھوں کا زنا ہے لیکن مغلوب ہو کر گناہ کرتا ہے، اس لیے اسباب گناہ سے دوری کا حکم فرمایا تاکہ لالچ پیدا ہو۔ لہٰذا بادشاہ کے یہاں چوری ہوئی، چوروں نے خزانہ لوٹ لیا۔ جنگل میں بیٹھ کر ماہر حساب نے سب کا حصہ لگا کر چند منٹ میں تقسیم بھی کر دیا۔ بادشاہ نے کہا سب لوگ اپنا اپنا پتہ لکھوا دیں تاکہ آئندہ جب چوری کرنا ہو تو ہم لوگ آسانی سے جمع ہو جائیں۔ اس طرح بادشاہ نے سب کا پتہ نوٹ کر لیا۔ اگلے دن شاہ نے عدالت لگائی اور پولیس والوں کو حکم دیا کہ سب کو پکڑ لو، اور جب سب چور ہتھکڑیاں ڈال کر حاضر کیے گئے تو بادشاہ نے سب کو پھانسی کا حکم دے دیا اور کہا اس مقدمے میں کسی گواہ کی ضرورت نہیں کیونکہ سلطان خود وہاں موجود تھا۔ اس طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں، کیونکہ جب تم بدکاریں کر رہے تھے تو میں تو تمہارے ساتھ موجود تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو کسی گواہ کی حاجت نہیں۔ پھر قیامت کے دن جو اعضاء کی گواہی، زمین کی گواہی، فرشتوں کی گواہی
اور صحیح اعمال کی جو گواہی پیش کی جائے گی وہ بندوں پر حجت تام کرنے کے لیے ہوگی۔ جب 6 کے 6 چور پھانسی کے تخت پر کھڑے ہو گئے تو وہ چور جس نے بادشاہ کو دیکھا تھا اس نے پہچان لیا کہ یہ وہی بادشاہ جو رات کو ہمارے ساتھ تھا۔ وہ تختہ دار سے چلایا کہ حضور کچھ دیر کو ہماری جانوں کو امان دی جائے، میں آپ سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے پھانسی کو موقوف کر دو اور اس کو میرے پاس بھیج دو۔ چور نے حاضر ہو کر عرض کی اے بادشاہ، ہم میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا ہنر دکھا دیا، لیکن ہمارے سب کے سب ہنر جن پر ہم کو ناز تھا انہوں نے ہماری بدبختی کو اور بڑھا دیا۔ آج ہم تخت و دار پر ہیں۔ اے بادشاہ، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ جب مجرموں کو تختہ دار پر چڑھایا جائے گا تو اس وقت تقاعد کرم سے اگر میری داڑھی ہل جاتی ہے تو مجرمین پھانسی سے نجات پا جاتے ہیں، لہٰذا اپنے ہنر کا ظہور فرمائے تاکہ ہماری جان خلاصی پا جائے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ سلطان محمود نے کہا تمہارے کمالات ہنر نے تو تمہاری گردنوں کو مبتلائے قہر کر دیا تھا، لیکن یہ شخص جو سلطان کا عارف تھا اس کی جسم سلطان شناس کے صدقے میں تم کو سب کو رہا کرتا ہوں۔ اس قصے کو بیان فرما کر مولانا رومی فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر شخص اپنے ہنر پر ناز کر رہا ہے۔ بڑے بڑے اہل ہنر اپنی بدمستیوں میں مست اور خدا سے غافل ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کے یہ سب ہنر کچھ کام نہ آئیں گے اور ان کو مبتلا قہر و عذاب کر دیں گے۔ لیکن جن لوگوں نے اس دنیا کے اندھیرے میں اللہ کو پہچان لیا، نگاہ معرفت پیدا کر لی، قیامت کے دن یہ خود بھی نجات پائیں گے اور ان کی سفارش گناہ گاروں کے حق میں قبول کی جائے گی۔